اگرچہ جہانگیر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جانشینی کے بعد خسرو کو بنگال بھیج دے گا، لیکن اس نے اپنا وعدہ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ شہزادہ خسرو سے متعلق ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ شہزادے کے متعلق کچھ واقعات شیئر کروں گی، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ تو آپ سے یہ واقعہ شیئر کرنے سے پہلے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شہزادہ خسرو۔ بادشاہت کی خواہ ہے کہ وہ اپنی کسی حریف کو برداشت نہیں کرتی، اقتدار کے سینے میں دل اور آنکھ میں حیا نہیں ہوتی۔ یہ کہاوت ہر دور میں صادق آتی رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں تو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی خلیفہ اپنے سب بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ یہ روایت سلطنت مغلیہ میں بھی نظر آتی ہے، جہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے مقابل نظر آتا ہے۔ شہزادہ خسرو جہانگیر کا بڑا لڑکا تھا، اس نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ باپ کی جگہ وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگرچہ باپ کے مقابلے میں اس میں بہت سی شخصی خوبیاں تھیں، یہ شہزادہ مغل تاریخ میں اداسی اور المیہ کی ایک مکمل تصویر ہے۔ شہزادہ خسرو 16 اگست سن 1578 کو لاہور میں جہانگیر کی پہلی بیوی سے پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام مان بائی تھا۔ یہ راجہ بھگوان داس کی بیٹی تھی۔ راجہ مان سنگھ شہزادہ خسرو کا ماموں تھا۔ شہزادہ خسرو اپنے دادا اکبر کا بہت چہیتا تھا۔ ان کی زندگی کے آخری سانس تک اس سے جدا نہیں ہوا۔ اس کی شادی اکبر کے دودھ شریک بھائی عزیز خان کو کی بیٹی سے ہوئی۔ سن 1599 میں جہانگیر نے اپنے باپ جلال الدین محمد اکبر کے خلاف بغاوت کر دی اور کھلے عام الہ آباد میں دربار کرنا شروع کر دیا۔ اکبر نے جب اس بغاوت کی خبر سنی تو اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس نے شہزادہ خسرو کو اپنا جانشین بنانے کے متعلق غور کرنا شروع کر دیا۔ اکبر کا رویہ دیکھ کر درباری بھی خسرو کو ولی عہد سمجھنے لگے۔ شخصی اعتبار سے بھی شہزادہ خسرو جہانگیر سے بہت بہتر تھا۔ جہانگیر آرام طلب اور عیش پسند تھا۔ اسے اقتدار کی اتنی ہوس تھی کہ اکبر جیسے باپ کے مقابل آ گیا۔ اس وقت اکبر ایک بیمار اور مایوس شخص تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ہی بیٹا اور پوتا آپس میں تخت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف بیٹا تھا جس نے اس کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی، دوسری طرف پوتا تھا شریف اور اطاعت گزار، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ دوسرے درباری بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ شہزادہ خسرو اس کی وجہ سے کمزور پڑ گیا۔ راجہ مان سنگھ جو خسرو کا ماموں تھا، اس نے جہانگیر سے دو مطالبے کیے کہ خسرو کو بنگال کا گورنر بنا کر روانہ کر دے، دوسرا یہ کہ شہزادہ خسرو کے حامیوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے۔ شہزادہ سلیم جہانگیر نے فوراً ان مطالبوں کو تسلیم کر لیا اور قرآن شریف اٹھا کر انہیں پورا کرنے کا عہد کیا۔ اس دوران اکبر کا انتقال ہو گیا اور یوں شہزادہ سلیم جہانگیر کے خطاب کے ساتھ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ خسرو کا مزار۔ اگرچہ جہانگیر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جانشینی کے بعد خسرو کو بنگال بھیج دے گا، لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور خسرو کو اپنے پاس ہی رکھا۔ خسرو باپ کے اس برتاؤ سے خوش نہیں تھا۔ باپ نے اسے نیم قید کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ کچھ امراء یہ افواہیں بھی پھیلا رہے تھے کہ جہانگیر خسرو کو قید میں ڈال دے گا یا اندھا کر دے گا۔ خسرو نے اپنے باپ سے خواہش کی کہ وہ اپنے دادا کے مقبرے کی زیارت کو جانا چاہتا ہے۔ اس بہانے سے وہ محل سے نکلا اور فرار ہو گیا۔ جہانگیر یہ سن کر اس قدر ہراساں ہوا کہ اس نے شہزادہ خرم کو، جو شہزادہ خسرو کا چھوٹا بھائی تھا، حکم دیا کہ وہ خسرو کے تعاقب میں جائے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گا۔ شہزادے کے فرار نے دربار میں اس قدر ہنگامی صورتحال پیدا کر دی اور جہانگیر اتنی جلدی میں روانہ ہوا کہ دربار کے نجومیوں سے بھی رائے نہیں لی گئی۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں لیا، بلکہ وہ گھبراہٹ میں افیم کھانا بھی بھول گیا جس کی اسے عادت تھی۔ وہ اپنے باپ دادا کی قبروں کی زیارت کو گیا، ان سے روحانی مدد کی درخواست کی۔ وہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر بھی گیا اور وہاں موجود غریب لوگوں کو فیاضی سے روپیہ پیسہ تقسیم کیا تاکہ اس طرح ان سے ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ دراصل خسرو عوام میں بہت مقبول تھا، جس سے جہانگیر خوفزدہ تھا۔ پانی پت کے مقام پر خسرو کی ملاقات دلاور خان سے ہوئی۔ دلاور خان نے اسے نہیں روکا اور سیدھا لاہور چلا گیا، لیکن راستے میں جتنی کشتیاں تھیں انہیں تباہ کرتا چلا گیا تاکہ خسرو اور اس کی فوج کو دریا
پار کرنے میں دشواری ہو۔ شیخ فرید اور سادات باراسا خسرو کے مخالف تھے۔ ان سے مقابلے میں خسرو کو سخت شکست ہوئی۔ وہ گرفتاری کی حالت میں دربار میں پیش ہوا۔ جب مجبور شہزادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا دربار میں پیش ہوا تو تمام ہی درباری اس منظر سے افسردہ ہو گئے۔ شہزادے نے بادشاہ کو دیکھا تو آداب بجا لایا۔ جہانگیر نے اسے قریب بلایا اور غصے میں برا بھلا کہا۔ جہانگیر نے فیصلہ کیا کہ خسرو کے حامیوں کو سخت اور مثالی سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ چنانچہ 2 درباریوں حسین بیگ اور عبد الرحیم کو بیل اور گدھے کی تازہ کھالوں کے اندر ڈال کر سی دیا گیا۔ عبد الرحیم بچ گیا اور حسین بیگ دم گھٹنے سے مر گیا۔ خسرو کے حامی لاہور میں چھپ گئے تھے۔ یہ تعداد میں 500 تھے۔ انہیں گرفتار کر کے قطار میں کھڑا پھانسی لگا دی گئی۔ شہزادہ خسرو کو حکم دیا گیا کہ وہ قطار سے گزرے اور اپنے حمایتیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ شہزادہ خسرو زنجیریں پہنا کر قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی شہزادہ خسرو کے حامیوں نے ایک بار پھر بغاوت کی، لیکن ناکامی کے بعد شہزادہ خسرو مایوس ہو گیا اور اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ خسرو کا اندھا کیا جانا سن 1607۔ امراء کا دباؤ تھا کہ خسرو کو سزا ملنی چاہیے۔ ان کے دباؤ میں آ کر جہانگیر نے خسرو کو اندھا کرنے کا حکم دیا۔ یہ کام مہابت خان کے سپرد ہوا، جس نے اس تکلیف دہ آپریشن کو اپنی نگرانی میں کرایا۔ انتخاب جہانگیری کے مصنف کے مطابق جب اس کی آنکھوں میں سلائی ڈالی گئی تو اسے اس قدر تکلیف ہوئی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ خسرو کو اندھا کرنے کا مقصد یہ تھا وہ اس کے بعد تخت کا دعویدار نہیں رہے، ورنہ شاید جہانگیر اپنے لڑکے کو اتنی سخت سزا دینے پر تیار نہیں ہوتا، مگر اس کے امراء نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ شاید بعد میں اس کا ضمیر بیدار ہوا اور اس کی پدری محبت جاگ اٹھی، اس لیے آگرہ پہنچ کر اس نے تجربہ کار حکیموں کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کی زخمی آنکھوں کا علاج کریں۔ حکیم صدرہ نے شہزادے کی کھوئی ہوئی بینائی واپس لانے کا کام اپنے ذمہ لیا اور یہ اس کی مہارت تھی کہ شہزادے کی ایک آنکھ کی بینائی واپس آ گئی جبکہ دوسری خراب ہی رہی۔ سن 1608 سے سن 1613 تک 5 سال کے عرصے میں خسرو خاموش اور اطاعت گزار رہا۔ اس عرصے میں بادشاہ کا رویہ بھی سرد مہری کا تھا اور اس نے خسرو سے کسی قسم کا تعلق بھی نہ رکھا۔ اس دوران دربار کی زندگی میں بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب جہانگیر نے سن 1611 میں نور جہاں سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کے بعد نور جہاں کے خاندان کا رسوخ دربار میں بہت بڑھ گیا۔ جب اس کی بھتیجی ارجمند بانو کی شادی شہزادہ خرم شاہ جہاں سے ہوئی تو وہ نور جہاں اور اس کے خاندان کی نظروں میں تخت کے امیدوار کے لیے پسندیدہ شخصیت بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نور جہاں اور اس کے گروپ کے خلاف امراء کی ایک جماعت مہابت خان کی رہنمائی میں اکٹھی ہوگی اور انہوں نے شہزادہ خسرو کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ سن 1613 میں حرم کی خواتین کے دباؤ میں آ کر جہانگیر نے خسرو کو کرنش بجا لانے کی اجازت دے دی۔ اس کی وجہ سے نور جہاں اور اس کے حمایتیوں میں تشویش پیدا ہو گئی کیونکہ وہ خرم کے لیے کام کر رہے تھے اور انہیں ڈر ہوا کہ کہیں ہمدردی بڑھ نہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ جہانگیر خسرو کو اپنا ولی عہد بنا لے۔ اس لیے انہوں نے جہانگیر پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اس مراعات کو واپس لے لے۔ جہانگیر اس سلسلے میں توثق میں لکھتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی پدری محبت کی وجہ سے اور اس کی ماں اور بہنوں کی درخواستوں کی وجہ سے میں نے دوبارہ سے یہ حکم دیا کہ وہ ہر روز دربار میں آ کر کورنش بجا لایا کرے، لیکن مجھے اس کے چہرے پر کوئی خوشی اور مسرت نظر نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ اداس اور کھویا کھویا نظر آیا، اس لیے میں نے حکم دیا کہ وہ کورنش بجا لانے کے لیے نہ آیا کرے۔ سن 1614 میں خسرو کے سب سے بڑے حمایتی عزیز خان جو اس کا سسر بھی ہوتا تھا کی بے عزتی کی گئی اور اسے مارواڑ کی مہم سے اس لیے واپس بلا لیا گیا کہ اس کی رشتہ داری شہزادہ خسرو سے ہوتی تھی اور اسے آصف خان نور جہاں کے بھائی کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے نور جہاں کے کہنے پر گوالیار کے قلعہ میں قید کر دے۔ اس سال راجہ مان سنگھ جو خسرو کا چاہنے والا تھا وہ مر گیا۔ مہابت خان جو نور جہاں کا سب سے بڑا مخالف تھا اسے دربار سے دور بھیج دیا گیا۔ اس طرح سے نور جہاں کی مخالفت اگرچہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی مگر نور جہاں کی سیاست اور چالاکی نے اسے کمزور کر دیا۔ اسی سال خرم اور اس کے حمایتی امراء کو ترقیاں ملی اور ان کے شعبے میں اضافہ ہوا اور اس طرح سے نور جہاں اور اس کی جماعت دربار میں انتہائی
طاقتور ہو گئی۔ خسرو اور آصف خان۔ جب سے نور جہاں اور اس کی جماعت نے شہزادہ خرم شاہ جہاں کو اپنا امیدوار بنا کر اس کی جانشینی کے لیے کوششیں شروع کی، اس وقت سے وہ خسرو کو اپنے سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے۔ اس لیے اسے ہٹانے کے لیے اس جماعت نے کوشش کی کہ کسی طرح سے خسرو کی نگرانی کو حاصل کر لیا جائے تاکہ بحیثیت قیدی وہ ان کے پاس رہے۔ سن 1616 میں خرم کو دکن کی مہم پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس پر نور جہاں اور اس کی جماعت کو فکر ہو گئی کہ اگر اس دوران جہانگیر مر جاتا ہے اور خرم دارالحکومت سے دور ہوتا ہے تو اس صورت میں خسرو کے بادشاہ بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور اس کے حمایتی اسے فوراً بادشاہ بنا دیں گے۔ اس حادثے سے بچنے کے لیے نور جہاں نے جہانگیر پر دباؤ ڈالا کہ وہ خسرو کو اس کے بھائی آصف خان کے حوالے کر دے۔ مغل دور میں یہ روایت تھی کہ قیدیوں کو امراء کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کی نگرانی کریں یہاں تک کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا، وہ رہا ہو جاتے یا سزا پاتے۔ ٹام سرو کے مطابق یہ حکم اس وقت حاصل کیا گیا جبکہ جہانگیر نشہ کی حالت میں تھا اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے انی رائے جس کی نگرانی میں خسرو تھا، اس نے شہزادہ کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر اصرار کیا کہ اسے یہ احکامات بادشاہ سے براہ راست ملنا چاہیے۔ جہانگیر نے بہرحال نور جہاں کے دباؤ میں آ کر خسرو کو آصف خان کے حوالے کر دیا اور توثق میں اس کا ذکر اس طرح سے کیا کہ یہ فیصلہ چند وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ اس فیصلے کا رد عمل محل کی خواتین میں زبردست ہوا کیونکہ یہ بات سب پر عیاں تھی کہ نور جہاں اور اس کی جماعت خسرو کے سب سے بڑے مخالفوں میں سے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حرم میں اس کی بہنوں اور دوسری عورتوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور احتجاجاً کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ کی کمزوری اور سخت دلی پر افسوس کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر خسرو مرتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو اس کے غم میں زندہ جلا دیا جائے تاکہ بادشاہ نے اپنے لائق بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ یادگار رہے۔ تو پیارے سامعین کرام، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ آپ سب کا نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔